یہ ہے کہ اس نے بجائے دوسروں کی اصلاح کی نیت کرنے کے اپنی اصلاح کی نیت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو آمادہ کرتا تھا، اور جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا۔ اصل بات پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام اس کے لیے اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ جو لوگ اس کام کو دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں، جو لوگ اس کام کو دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں، ان کا غم، ان کی الجھن کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسا کرنے والے اپنے عیوب سے اور اپنے گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر فکر اس کا ہوتا ہے کہ فلاں ایسا ایسا کیوں کر رہے، لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جس کی نظر دوسروں کی اصلاح پر ہوگی وہ اپنے عیوب سے غافل رہے گا، اپنے عیوب سے غافل رہے گا، یہاں تک پہنچ جائے گا یہ کہ اس کو اپنے کبائر کے مقابلے میں دوسروں کے صغائر بڑے معلوم ہوں گے، اپنے کبائر کے مقابلے میں، کہ اپنے بڑے گناہوں کے مقابلے میں دوسروں کے چھوٹے گناہ اس کو بڑے معلوم ہوں گے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا دیا، وہ اپنی ذات کو بھلا دے گا، کیونکہ دوسروں کی اصلاح کی غرض اس کو اپنی ذات سے غافل کر دے گی، ذات سے اس کو غافل کر دے گی۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو دوسروں کے عیوب کو دیکھے گا، دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے گا، اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا غم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جی کہ جب تمہاری نظر کسی کے عیب پر پڑے تو اس کو پہلے تم اپنے اندر تلاش کرنا، اس کو پہلے اپنے اندر تلاش کرنا، تو تمہارا جذبہ دوسروں کی اصلاح سے ہٹ کر اپنی اصلاح کی طرف جائے گا، تمہارے اندر فکر اپنی اصلاح کا ہوگا کہ جو عیب نظر آئے اسے اپنے اندر تلاش کرو، اس کو اپنے اندر تلاش کرو، ورنہ سب سے پہلی بیماری پیدا ہوگی، جو دوسرے کے عیب کو دیکھے گا اس کے اندر عجب پیدا ہوگا، اس کے اندر عجب پیدا ہوگا۔ عجب کا مطلب یہ ہے کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ دیا اس لیے میں نے چند باتیں ضروری عرض کی ہیں کہ اس کام کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دعوت اس لیے دو تاکہ معروفات کی رغبت میں اندر پیدا ہو، منکر سے اس لیے روکو کہ اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام بہت بہت بڑا کام ہے، لیکن لوگ اس کے آداب، اس کے اصول جانتے نہیں ہیں، لوگ اس کے آداب اور اصول نہیں جانتے کہ اس کے آداب اور اصول کیا ہیں، کہ جب بھلائی کا حکم کرو تو یہ کہیں کہ اپنی معروفات پر نظر مت رکھو، ورنہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر دعوت دے گا، دوسروں سے بہتر سمجھ کر دعوت دے گا۔ اور جب کسی کے منکر کو دیکھو تو اس منکر کرنے والے کو اپنے سے ذلیل مت سمجھو، بلکہ منکر کرنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو، کہ منکر کرنے والے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ گناہ کرنے والا تو توبہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور میں گناہ گار کو ذلیل سمجھ کر اللہ سے دور ہو جاؤں گا۔
گناہ گار کو ذلیل سمجھ کر اللہ سے دور ہو جاؤں گا، اور یہ گناہ کرنے والا توبہ کر کے اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ اور اسے نہیں معلوم کہ اس گناہ کرنے والے نے اللہ سے کیسی توبہ کی ہے۔ ایک عورت کو رجم کیا گیا پتھر مار کر زنا کرنے کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جاوے، اس کی توبہ کو ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جاوے تو سب کی مغفرت ہو جاتی۔ جی ہاں، ایک عورت کی توبہ، اس کی توبہ کو اگر سب پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے سب کے حصے میں اتنی توبہ آوے جس سے سب کی مغفرت ہو جائے۔ ایک عورت کی توبہ لو، جس کی توبہ سب کے لیے کافی ہو، اس کی توبہ اس کے اپنی ذات کے لیے کیسی ہوگی؟ میری بات بہت ضروری بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ کسی کی توبہ کو قبول بھی نہیں کرتے، کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ارادہ اصلاح کا نہیں ہوتا۔ ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا ارادہ فساد کا ہوتا ہے، ان کا ارادہ فساد کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ کسی کی توبہ کو، کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، وہ کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی دوسرے کی عیب کو کی تلاش میں لگ جاتا ہے اس کے ذریعے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی ایسے لوگوں سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تو نے اگرچہ اصلاح کے ذریعے سے، اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں لگ جائے، کس لیے؟ اصلاح کے لیے، اگر کوئی کسی کی ٹوہ میں لگے اصلاح کے لیے، اگرچہ اس کا ارادہ اصلاح کرنے کا ہو، تب بھی یہ لوگوں میں فساد پیدا کرے گا۔ انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے گناہ کو چھپ کر دیکھے، اس کے گناہ کو چھپ کر دیکھے، تب بھی ایسے آدمی کو بھی مفسد کہا ہے۔ ایسے آدمی کو بھی کیا کہا؟ مفسد۔ جی ہاں، کہ ایسے لوگوں سے دنیا میں اصلاح، اور ایسے لوگوں سے دنیا میں جو ہے اصلاح کا ماحول نہیں بنے گا، ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد بڑھے گا، ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد بڑھے گا۔ جی ہاں، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی اصلاح کرنے کے لیے اس کے گناہ کو چھپ کر دیکھے، اس کے گناہ کو چھپ کر دیکھے، تب بھی ایسے آدمی کو بھی مفسد کہا ہے۔ ایسے آدمی کو بھی کیا کہا؟ مفسد۔ جی ہاں، کہ ایسے لوگوں سے دنیا میں اصلاح، اور ایسے لوگوں سے دنیا میں جو ہے اصلاح کا ماحول نہیں بنے گا، ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد بڑھے گا، ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد بڑھے گا۔ جی ہاں، تو یہ ہے کہ اس نے بجائے دوسروں کی اصلاح کی نیت کرنے کے اپنی اصلاح کی نیت کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ میں جس معروف کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو آمادہ کرتا تھا، اور جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا۔ اصل بات، پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں کام اس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ جو لوگ اس کام کو دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں، جو لوگ اس کام کو دوسروں کی اصلاح کی غرض سے کرتے ہیں، ان کا غم، ان کی الجھن کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ایسا کرنے والے اپنے عیوب سے اور اپنے گناہوں سے
اور اپنی خطاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر فکر اس کا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں ایسا ایسا کیوں کر رہے، لوگ ایسا ایسا کیوں کر رہے۔ جس کی نظر دوسروں کی اصلاح پر ہوگی وہ اپنے عیوب سے غافل رہے گا، اپنے عیوب سے غافل رہے گا، یہاں تک پہنچ جائے گا یہ کہ اس کو اپنے کبائر کے مقابلے میں دوسروں کے صغائر بڑے معلوم ہوں گے، اپنے کبائر کے مقابلے میں، کہ اپنے بڑے گناہوں کے مقابلے میں دوسروں کے چھوٹے گناہ اس کو بڑے معلوم ہوں گے کہ فلاں نے ایسا